Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 931. Ya Ali Madad, 2nd of July 1992, Thursday, wise at Lake Barnaby Jamaat Khana of Vancouver. Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى إلى قیامہ. اڑا دیکھیا تب من رکھیا پھر شمس کنتھی سنایا مرے صاحب اب تیری محبت لاگی. مولانا حضرت امام کی صلوات پڑھو مومنو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مہینہ ہوا میں واپس آیا اپنے مسافری سے. میں نے 2 واضح کی ہیں، لیکن آج میں پہلی دفعہ یوگنڈا کی حضرت امام کی ملاقات اور مولانا حضرت امام کے فرمانوں کے متعلق جماعت کو تھوڑا خلاصہ کرتا ہوں. کہ آپ کو یہ یاد ہے کہ 1972 کے اندر 72 میں نومبر کی آخری ڈیٹ دے کے ایدی امین نے ایشینز کو یوگنڈا سے باہر نکالا. برس میں ہیں اس بات کو، اور اب حالات بدل گئے. یہ بھی صرف حضرت امام کی مہربانی ہوئی. حضرت امام نے 4-5 یوگنڈا کی مسافریاں کی اور وہاں کے پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے پروٹوکول سائن کیے. امامت کی جتنے بھی انسٹیٹیوشنز تھیں وہ سب واپس ملی. اس کے اندر جماعت خانہ بھی ملا. حضرت امام نے اس کے ساتھ مل کے ویکتیگت ہماری جو پراپرٹیز وغیرہ تھیں اس کے لیے بھی امام زمان نے مہربانی فرمائی اور اس کے دل میں بیٹھ کے یہ چیز بھی ڈالی کہ جو یوگنڈا کے سٹیزنز تھے ان کی جو ملکت ہے جو چھین گئی اس کے کمپنسیشن کے لیے گورنمنٹ تیار ہے. مولانا حضرت امام 21 تاریخ کی شام کو 6:30 بجے کمپالا آئے. اس وقت یوگنڈا کے اندر لگ بھگ 250 اسماعیلی ہیں، لیکن حضرت امام کی اس حاضری کے درمیان لگ بھگ 750-800 آدمی باہر سے آ گئے تھے. اس کے اندر زائر سے آئے لوگ، روانڈا برونڈی سے آئے، تنزانیہ سے آئے، کینیا سے آئے، انڈیا سے آئے، پاکستان سے آئے، کینیڈا اور امریکہ سے گئے، لندن سے گئے. تو لگ بھگ 1000 کی وسطی ہو گئی. اور جماعت نے آنے والے مہمانوں کی بہت اچھی طرح خدمت کی. بڑا دل رکھ کے انہوں نے اچھی طرح سے انتظام کروایا، رہنے کے بندوبست بھی کروائے، کھانے پینے کا بندوبست تھا. مولانا حضرت امام تو خالی 43 منٹس جماعت خانے کے اندر فرمان کی اور حاضری دی، لیکن اس کا امپیکٹ بہت پڑا. میں نے خود نے جب جماعت خانہ دیکھا تو ایک عجیب لہر میرے شریر میں گھس گئی. مارچ 72 کے اندر لاسٹ ٹائم حضرت امام نے یوگنڈا میں کمپالا میں دیدار دیا تھا. اس کے بعد پھر میں یوگنڈا نہ گیا، لیکن اس دفعہ گیا. کے حالات سب آنکھوں میں چھپار آ جاتا ہے. جو کچھ ہو گیا وہ برا ہوا. خود حضرت امام نے بھی اس کے متعلق ریمارکس کیے ہیں کہ تم بہت بڑی کرائسس میں سے نکلے ہو. مولانا حضرت امام ایک مقام پر آ کے دنیا بھانے گڑگڑے ہو گئے، آنکھوں میں پانی آ گیا. میں آپ کو وہ جگہ بتاؤں گا کہ کہاں حضرت امام آ کے رک گئے. ایسا کرنے لگے تاکہ اپنے آپ کو مولا کنٹرول کرے. اس طرح کہتے ہیں کہ آئی واز لوکنگ فار اے پراپر ورلڈ. پرنس امین کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا. پرنس امین بھی ساتھ تھے.
مولانا حضرت امام جماعت نیچے سے بھی دیکھا, اوپر آ کے بھی دیکھنے لگے, اور شاباش ہے اس یوگنڈا جماعت کو, ان کو میرا سلام. انہوں نے جماعت خانہ دل و جان سے تیار کیا ہے, اور ایسا ہی ہے جیسا میں 20 برس پہلے میں نے دیکھا تھا. آپ میں سے بہت سے یوگنڈا کے رہواسی ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ اصل جو جماعت خانہ تھا وہ 1/3 تھا. 2 دفعہ اس کی ایکسٹینشن کی گئی کیونکہ جماعت بڑی ہوتی گئی. سب سے پہلے میں نے اکتوبر 1946 میں کمپالا کی ملاقات کی تھی. اس وقت کمپالا کا جو جماعت خانہ تھا وہ آج کے جماعت خانے سے 1/3 ہے. 2 دفعہ اس کی ایکسٹینشن کی گئی. جماعت خانہ ماشاءاللہ بہت بڑا ہے, کیونکہ بھارگام سے آدمی آ گئے تھے, آدھا جماعت خانہ بھر گیا تھا. جب اس سب کام کاج ہوا, اٹھ کے صاحب جانے لگے تو صاحب نے مفتی کو بھی کہا کہ تم نے بہت اچھی طرح سے اس کو ریسٹور کیا ہے. تو کہتا ہے خداوند جماعت بہت چھوٹی ہے, جماعت خانہ بہت بڑا ہے. حضرت امام حج کو فرمایا مکھی ڈونٹ وری ون ڈے اٹ ول بی فل, یہ جماعت خانہ بھر جائے گا. حضرت امام کے پاس صرف جماعتی ہی کی مہمانی رکھی گئی اور کوئی دھارمک کام کاج کچھ نہیں ہوا. آج اتنا ٹائم نہیں ہے, میں آپ کے سامنے تھوڑے سے ایکسٹریکٹ, کیونکہ آج کا یہ پروگرام آل آف اے سڈن بنا, لیکن جو بہت امپورٹنٹ فرمان ہیں ان میں سے میں آپ کے سامنے تھوڑے سے میں پڑھ ڈالوں. یہ 22 تاریخ کے فرمان ہیں. حضرت امام کو شام کو 4:15 بجے 4:05 کے اوپر آئے تھے جماعت خانے میں. اس وغیرہ بھی مولانا سب ہسٹوریکلی جماعت کی ٹائم وغیرہ سب کچھ یاد کیا. بابا فرمایا 20 years ago the Jamaat of Uganda lived through a dramatic crisis. That dramatic crisis caused terrible suffering to people who had no reason to be put in this position other than racism. That is, an individual of one color not being able to live in peace next to an individual of another color. Idi Amin نے جو کیا تو وہ ریسزم تھی. Was no justification for what happened in 1972. Therefore, what happened must be a lesson not only to the people of Uganda, but a lesson of our time, a lesson that division amongst people of different faiths, of different ethnic backgrounds, divisions which cause this sort of pain and disruption are a penalty on the whole of society that it takes years, decades to overcome. That lesson today has been learned in Uganda, and I hope and pray that the lesson will be remembered for many, many decades by many, many generations of Ugandans and others. That this sort of totally unjustified crisis not only is unjustified at the time, but that the penalty that is paid is carried by many generations afterwards in the country and by others. Since that crisis, I have asked myself time and time again, what could be done to assist the Jamaat of Uganda to overcome the crisis and to respond and to repossess that which it had worked for. This question is particularly answered today by the work of the Jamaat in Uganda, by the Darhana in your control, by the vision of a more united and a more peaceful Uganda, by the lesson that others have learned in Africa and elsewhere. So perhaps today is not only a day of memory, but it is a day of hope and trust that those forces of evil and pain which caused the crisis in 1972 will not again raise their heads in civilized society in any part of the world. وہ جگہ سے جہاں حضرت امام دنیا بھنے
रोने जैसे हो गए. Let me not today forget to mention that those who are here today, are here largely thanks to the hard work, the generosity, the thought, the competence of murids who do not come forward to the Imam and say, I achieved this or I achieved that, but they have been working and they have been working hard and they have been working devotedly. And you may not know that I saw pictures of this Jamaat Khana before it was returned, and I know what it looked like. What it looked like inside, and I know what it looked like outside. And when I see the Jamaat as it is today gathered in a building which does honor with volunteers who are rendering excellent service, I say to myself, our tradition is back in its own environment, practicing as it should be practicing. This is important for the future, and I attach the greatest significance to it, and I make. हज़रत इमाम इधर चुप हो गए, गड़गड़े हो गए, ऊपर देखने लगे, ऐसा करने लगे. No, I am looking for the correct word. I am not ashamed to say that it is an emotional day, even for the Imam of the time to be back in this Darkhana. It is an emotional day. Sallallahu. फरमान तो बहुत लंबे हैं, लेकिन मुझे जो जमात को सुनाना था कि हज़रत इमाम को दुनिया भर में दुख भी हुआ कि अपनी जमात का, अपने रूहानी बच्चों का 20 बरस का दुख उसको याद आ गया. और इधर आके जब अपने दरखाना जमात खाने में आया और ये दरखाना उसको वापस मिला 20 बरस के बाद, हज़रत इमाम खुशी से रो पड़े. हकीकत में मौला बहुत ही इमोशनल हो गए थे. 2.5 से 3 मिनट निकले, लेकिन वो 3.5 मिनट हमको बहुत लंबे लगे. जमात को देख के मौला बहुत राजी हुए. माँ बाप ने इनको कहा है कि मैं तुम्हारी सब तकलीफें जानता हूँ, जो कुछ मेरे से बनेगा मैं करूँगा. जमात खाना मिल गया है, हमको और भी इंस्टीट्यूशंस मिलेंगी, हम उसको रिस्टोर करेंगे. इनमें से जमात को क्या फायदा मिले वो इंतजाम किया जाएगा. अच्छी तरह काम करो, दिल लगा के काम करो, अच्छे बनो, नेक बनो, और पास्ट में जो भूलें की हैं वो नहीं करना. ऐसा काम नहीं करना कि यहाँ की गवर्नमेंट को फिर ऐसा हो गए कि एशियन लोग वही धंधा करते हैं कि जो पहले करते थे. माँ बाप ने इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया कि कॉज ऑफ कंसर्न पैदा न करने देना. माँ बाप ने यह भी कहा कि इंशाल्लाह इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी वापस मिलेंगी, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जो उसमें बैठे हुए हैं हम उनको नहीं निकालेंगे. आप खुद उनके साथ समझ लो, अगर वो नहीं मिल सके तो गवर्नमेंट कंपनसेशन देने को तैयार है. तो मौलाना हज़रत इमाम इसको एक्सप्लेन करते हुए फरमाया, डू नॉट बी अनजेनरस टू देम. जो उधर आपकी प्रॉपर्टी में जो बैठे हुए हैं, मौला फरमाया 20 बरस से बैठे हुए हैं, आप उनको गवर्नमेंट का ऑर्डर लेके जाके उनको बोलो बाहर निकल. तो मौला फरमाया कि ऐसा नहीं, जेनरस बनो, बड़ा दिल रख के उनके साथ बातचीत करो, क्योंकि उनकी भी खुद की कमिटमेंट्स हुई हैं. वो इतने बरसों से इधर रहते हैं, ये समझ के कि अब ये हमारा हो गया, अब हम उसका पुराना ओनर आके ये कहे कि तुम बाहर निकलो, तो उनको बुरा लगेगा. मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों को पता है या नहीं, गए महीने वो ट्राइब के जो ईदी अमीन का ट्राइब है अचोली, उन लोगों ने अपना नाम तो अचोली नहीं दिया, मगर ये उनकी तरफ से
प्रेस में एक स्टेटमेंट आई है, मेरे पास उसकी कॉपी है। उन्होंने कहा है कि हमारी गवर्नमेंट एशियंस को बुला के उनको काम धंधा व्यापार वगैरह सब उसी तरह से इकोनॉमिक कंडीशन हाथ में देती है, तो हम उन एशियन को कहते हैं कि हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे, तुम्हारी चमड़ी उतार लेंगे। बहुत बुरे अल्फाज लिखे हैं। इसमें कितना वजूद है उसमें जाने की बात नहीं। हजरत इमाम ने हमको पहले से इशारा किया है कि जो उधर तुम्हारी प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना, वो राजी होवे इस तरह से करना, कभी बाहर नहीं निकल सकते, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट कंपनसेशन दे जाएगा। मौलाना हजरत इमाम फरमाया मुसलमानों के साथ खास तौर पे अच्छा सलूक रखना, उनको तुम्हारी दोरवानी की जरूरत पड़ेगी, तुम उनको गाइड करते रहना, मदद करते रहना। ये जमात खाना बहुत अरसे तक मस्जिद के तौर पे भी यूज होता रहा, पिछले चले ये घट गया। तो हजरत इमाम ने मुसलमानों, क्योंकि मुसलमानों का एक डेपुटेशन मौला को मिलने आया था और मौला ने उनका भी हाथ पकड़ने का प्रॉमिस किया है। आखिर रसूलुल्लाह की मौलाना हजरत इमाम के नाना की उम्मत है। तो इस तरह से युगांडा में से हजरत इमाम खुश होके गए, जमात को दुआएं देते गए और इस तरह वहाँ का प्रोग्राम पूरा हुआ। जमात की अच्छी तरह खिदमत की गई, आने वाले आदमियों को बड़ा खुश रहे, जुदे जुदे होटलों में रखा गया और होटलों के दर भी कम करवा दिए गए। और इसके अंदर जो हमारे इस्माइली होटलियर्स थे उन्होंने भी जमात के लिए अच्छा बड़ा दिल रखा, तो 2-3 दिन तक तो खाना भी खिलाया। इस तरह से ये प्रोग्राम पूरा हुआ। दीनदारों, मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकत की समझ देवे, नेक मुरादें पूरियां करे, हर आफतें मुसीबतें दुख तकलीफें बीमारियां दूर रखे, दीन दुनिया की नियामतें बरकतें खुशियां देवे। आपकी आल औलाद को वंश परंपरा मौलाना हजरत इमाम के छतर छाया नीचे रखे, ज़रूरत दीदार नसीब करे। अली मदद 7th of June 1992 was at Darkhana Jamaat Khana of Vancouver in the morning in Baitul Khayal. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى إلى قيامه. جیمان جگت بنا جوگ نہ پائے رے بھائی، ایمان جگت جوگ نہ پائے، اے جا لگی جوگی کے کہنے نہ جائے رے بھائی، جا لگی جوگی کے کہنے شستر 50 ورس کیجے بھگتی رے بھائی، شستر 50 ورس کیجے بھگتی، اے مرشد کری ایک جراتی رے بھائی، مرشد کری ایک جراتی،
اور امام پہ صلوات پڑھو آمین اللہم صلی اللہ محمد محمد کرو. کوئی 50,000 برس تک کوئی بندگی کرے، پھر فرماتے ہیں کہ مرشد کے سامنے وہ ایک رتی جتنی ہے. رتی کہتے ہیں ایک چاول کے دانہ جتنا. 50,000 برس کی بندگی گرو کے سامنے کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری بندگی، ہماری بھکتی مرشد کو پسند نہیں آئی یا قبول نہ ہوئی تو 50,000 برس کی بندگی چاول کے ایک دانے جتنی. والیوم کم کی طرح جیم جگت ونا جوگ نہ پائیں. جوگ کہتے ہیں ہمارے گنانوں میں عبادت کا راستہ، دل میں ویراگ، دنیا کی محبت دل میں سے نکال کے خدا کی محبت اس میں ڈال دی جائے، ایسے جیون کو جوگ کہتے ہیں. ہمارے تمام گنان شاستر میں جہاں جہاں بھی جوگ کا مطلب ہے تو وہ یہ ہے، اور جہاں جوگی کا مطلب ہے تو جوگی کا مطلب مرشد ہے، اور جوگی کا مطلب مومن بھی ہے. 60 گنان ہیں جوگیسر کے، اور دوسرے بھی بہت سے گنانوں کے اندر یوگ کی باتیں کی ہوئی ہیں. سنسکرت کا یہ لفظ یوگ ہے جس کو پراکرت میں یوگ کہتے ہیں. یوگ کا مطلب ویراگ لینا. پرانے زمانوں کے اندر مسلمانوں میں بھی ہندوؤں میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے کہ دنیا ان کے دل میں سے نفرت پیدا کر دیتی تھی اور وہ دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے. کوئی جنگل میں چلا جاتا تھا، کوئی پہاڑ کی گفا میں چلا جاتا تھا. مسلمان تھے تو وہ ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن وہ مکہ کے اندر جا کے اور مدینہ کے اندر جا کے یا اور اس قسم کے جو علاقے ہیں کہ جہاں رسول پاک اور ہمارے امام رہا کرتے تھے، وہاں وہ جا کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے، کسی کو پانی پلاتے تھے، پنکھا کرتے تھے. ایسا بھی اسلام کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ راجاؤں بادشاہوں نے اپنا راج چھوڑ دیا، فقیر بن گئے. فقیری لے لینے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے دلوں سے دنیا اٹھ گئی، دنیا سے نفرت ہو گئی، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ دنیا 4 دن کی ہے. اس دنیا کے جیون کے اندر دکھ کے سوا کچھ نہیں. اس دنیا کے جیون کے اندر لوگوں کے مینے چونے، جھوٹ، نندا، بغض، شیطانی حالات ایسے ہیں کہ انسان اس میں پھنس جاتا ہے. وہ دنیا چھوڑ دیتے تھے، خدا کی عبادت میں رہتے تھے. ہندوؤں کی طرح جو ساتھو بن کے ہمالیہ یا جنگلوں میں رہتے تھے، مسلمان فقیروں نے اس طرح نہیں کیا. مسلمانوں کے اندر انہوں نے دنیا چھوڑ دی، اپنی کمائی روزی کر لیتے تھے. ہندو سادھوؤں کے اندر یہ تھا کہ وہ شہر میں، گاؤں میں آ کے بھیک مانگتے تھے، بھکشا مانگتے تھے اور مانگ کے کھاتے تھے. اسلام نے اس چیز کو منع کیا تو وہ لوگ کچھ بھی نہ کچھ اپنی روزی کما لیتے تھے، مگر اتنی ہی روزی کماتے تھے کہ ان کو آدھا پیٹ ملے، پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. جیسے جو منصور کے دوست تھے، منصور الحلاج، وہ ایک بہت بڑے مسٹک ہوئے کہ جس کا ذکر امام سلطان محمد شاہ داتار نے بھی کیا اور ہمارے حضرت امام نے بھی منصور کا ذکر کیا. یہی وہ منصور تھے کہ جو عبادت کے اندر خود کو کھو بیٹھے، خود کی ہستی کو بھول گئے اور صرف خدا کو ہی یاد کرتے رہے. اور ان کا بہت بڑا نعرہ، یعنی ہر وقت کچھ بھی بات کرو تو وہ انا الحق کہتے تھے.
ان الحق کا لوگوں نے یہ مطلب لے لیا کہ میں خدا ہوں، حالانکہ یہ چیز نہیں تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں حق پر ہوں۔ ایک دوست تھا شبلی، حضرت شبلی اسلام کے اتہاس میں بہت بڑے بزرگ اور فقیر ہوئے ہیں، بڑے جذبے والے تھے، طاقت والے تھے، یعنی میری مطلب طاقت سے روحانی طاقت ہے، اور خدا کی خدائی میں ایسے اوت پروت ہو گئے کہ اگر خدا کی خدائی میں کہیں بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ تکلیف ان کے بدن پہ آتی تھی۔ ایک دفعہ ہاتھ میں پنکھا لے کے اور پانی کی مشک لے کے واٹر بیگ، گرمی کے سیزن میں وہ شہر میں سے بغداد میں سے گزر رہے تھے، لوگوں کو پنکھا کرتے جاوے، چلتے جاوے، پنکھے کی ذرا سی ٹھنڈی ہوا ملے تو لوگوں کو راحت ملے، کسی کو پانی کی حاجت ملے اس کو پانی پلاوے، یہ ان کی خدمت تھی۔ ایسا ہوا کہ اچانک پنکھا ہاتھ میں سے گر گیا، پانی کی مشک بھی گر پڑی کندھے سے اور زمین پہ گر کے تڑپنے لگے، لوٹ پوٹ ہونے لگے، لوگ اکٹھے ہوئے، یا حضرت کیا ہوا؟ کہتے مجھے مار رہے ہیں۔ ایک دماغی کیفیت ہے، کبھی کبھی جو ڈپریسڈ انسان ہوتے ہیں ان کو بھی ایسا ہیلوسینیشن ہوتی ہے، یعنی خیال کے اندر ان کو وہ چیزیں ملتی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی۔ تو کسی آدمی نے ذرا جوک کیا کہ پاگل ہو گئے، کہا نہیں پاگل نہیں ہو رہا، دیکھو، اپنی قمیض اٹھا کے دکھائی تو پیٹھ کے اوپر لکڑیوں کی مار پڑی تھی اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ حضرت آپ کو کون مارتا ہے؟ یہ لوگ مار رہے ہیں، مگر یہاں تو لوگ آپ کو نہیں مار رہے۔ بولے نہیں، یہ دوسری گلی کے اندر ایک بچڑے کو لوگ پیٹ رہے ہیں۔ 2-3 آدمی دوڑ کے گئے تو سچ مچ کچھ لوگ ایک بچڑے کو مار رہے تھے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، مار پڑتی ہے بچڑے کو اور خون نکلتا ہے اس کی پیٹھ میں سے، یہ کیا بات تھی؟ سامنے بھی نہیں، وہ بچڑا ان کا بھی نہیں تھا، لیکن ایک بچڑے کو مار پڑتی ہے، گائے کے بچڑے کو، اور ان کی پیٹھ میں سے خون نکلتا ہے۔ خدا کی خدائی کے اندر وہ مکس ہو گئے، وہ اپنی ہستی کو بھلا بیٹھے۔ اور انسان مرنے کے بعد خدا میں فنا ہو جاتا ہے۔ خود کے رستوں کے اندر ایسی جگہ بھی ہیں، ایسے لیولز بھی ہیں کہ انسان جب اس اونچائی پہ پہنچتا ہے تو وہ ساری خدائی کے اندر ایک ہو جاتا ہے۔ جہاں دکھ ہوتا ہے وہ دکھ صرف اس جگہ نہیں، وہ آدمی دکھ فیل کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلامی مذہب میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن داروں کے جو سمجھنے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ دتار کا ایک فرمان ہے کہ جب جماعت کے اندر من دکھ ہوتا ہے یا جماعت میں کبھی کوئی آفت آتی ہے، کوئی تکلیف پڑتی ہے، تو وہ امام اپنے بدن پہ لے لیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جماعت سے مرو انگ چھے، کے اندر جو دکھ ہوتا ہے وہ امام کے بدن پہ دکھ ہوتا ہے۔ جماعت کو خوشی ہوتی ہے تو امام کے بدن کو راحت ملتی ہے۔ مومن کا دل اپنے مرشد کے دل کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ شبلی حضرت کی میں نے جو آپ کو بات سنائی، وہ بات ہمارے امام کے مکھ مبارک میں سے نکلی ہوئی بات سے ملتی ہے کہ یہ فقیر، یہ بزرگ، یہ عبادت والے لوگ، یہ اعلیٰ درجے کی جو ہستیاں ہوتی ہیں وہ ساری خدائی کے اندر مکس ہو جاتے ہیں۔ یہ سرو ویاپکتا، یعنی ان کی خود کی پریزنس ہر جگہ ہوتی ہے۔ جس طرح خدا اومنی پریزنٹ ہے، یعنی ہر جگہ خدا ہے، یہ لوگ خدا کی ہستی میں مکس ہو کے ہر جگہ ہوتے ہیں۔
چیزیں جو ہیں یہ عبادت کے اندر انسان کو خدا تعالیٰ ایسی چیزیں کی بخشش دیتا ہے. تو یہ حضرت شبلی جو تھے تاکہ اس خدائی کو اپنے اندر محسوس کرتے تھے. کہ صدر دین فرماتے ہیں کہ جو برہمانڈ ہے سوپنڈ ہے، جو کچھ خدا تعالیٰ کی خدائی میں ہے وہ سب کچھ تمہارے اندر ہے. یہ چیز سمجھنے جیسی ہے کہ انسان کے اندر وہ سب کچھ ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنی ساری سرشٹی میں پیدا کیا ہے. اس درجے تک پہنچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ 4 دن کی زندگی بچپنا، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا، پھر بھلے نہ 100 برس کی ہوئے. 4 لیول ہیں نا انسان کے لیے. بعد میں کیا کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائیں کہ اپنی روحانیت کو اتنا اونچا کرو کہ آنے والے اس وقت یعنی موت کے بعد کا جو وقت ہے کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، ایٹرنل ہے. اس کے لیے ہمیں آج سے فکر کرنی چاہیے. زندارو ہم لوگ، کوئی افریقہ سے آیا ہے، کوئی انڈیا پاکستان سے آیا ہے، کئی لوگ ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے پلاننگ کی اور پھر ادھر آئے. اس طرح سے ہم کو بھی اس دیش کی پلاننگ کرنی ہے کہ جس دور دیش میں ہم کو جانا ہے. مولانا حضرت امام گئے مہینے جب ایسٹ افریقہ میں آئے، اپریل کی 22 تاریخ صاحب کمپالا میں تھے اور 24 تاریخ کو نیروبی میں دیدار دیا. اس وقت کے کمپالا اور نیروبی کی جو پولیٹیکل سچویشن تھی اس کو خیال کر کے مولا نے فرمان کیے. وہ فرمان کسی اور وقت میں اپنی آواز میں ذکر کروں گا، لیکن اس میں ایک خاص میسج یہ تھا کہ کہاں بھی رہو اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو اور اپنے دین کو مضبوط کرو. کسی بھی حالت میں انسان امیر ہوئے، غریب ہوئے، بیمار ہوئے، تندرست ہوئے، ہمارا روحانی فرض جو ہے وہ ہمارے اوپر ایسا ہی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. موت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی مانے یا نہ مانے کہ مرنے کے بعد دوسری دنیا ہے کہ نہیں، لیکن اتنا تو مانتا ہے کہ مجھے دنیا میں سے ایک دن مر جانا ہے. تو اگر کوئی آدمی، جیسے کہ مولا مرتضی علی اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرو، خدا سے ڈرو، موت کو یاد کرو، خدا سے ڈرو تو تم دل وسے رب کا نور. موت کو یاد رکھنا چاہیے. اور خدا سے ڈرنے کی بات یہ ہے کہ جیسے گنان میں فرمایا کہ نہیں پیرے صاحب لیکھا لے سے خالق گناہ بخشے. حساب کتاب تو دینا پڑے گا. تو پھر اس حساب کتاب کے دینے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا اس وقت؟ ایک دوسرے گنان میں ہے کہ سیٹھ اور بانوتر اکاؤنٹ کرنے بیٹھے تو کیا ہوا کہ پانے پانے جیونا پاپ لکھانا، ہر ایک پیج کے اوپر پاپ ہی پاپ لکھے ہیں. میں دھرم نو اکشر نہ سوجھے، اس کے اندر کریڈٹ تو ہے ہی نہیں. ایسی حالت کے اندر وہ آدمی کے جو دنیا کے لوبھی ہیں، جو دنیا کے بندے ہیں، خدا کے نہیں ہیں، ان کو خدا نہیں یاد آتا. وہ دنیا میں ایسے اوتپروت ہو چکے ہیں کہ اپنے روحانی فرض بھول گئے. بیت الخیال ان لوگوں کے لیے ہے، امام کے فرمان کے حساب سے کہوں، کہ جنہوں کو اپنی عاقبت کا خیال ہے. مولا فرماتے ہیں بیت الخیال تمہارے اوپر بوجھ نہیں، یعنی کہ تمہارے اوپر لازم فرض نہیں. آنا ہے تو آؤ، یعنی نہیں آنا تو نہیں آؤ. یہاں مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے. میرا مطلب اور حضرت امام کا مطلب یہ ہے
کہ بیت الخیال کے اندر داخل ہونا نہ ہونا تمہاری مرضی کے اوپر ہے، لیکن اگر ایک دفعہ ہم اس کے اندر آ گئے تو پھر ہماری مرضی کام نہیں آتی، پھر تو مرشد کی مرضی کام آتی ہے کہ ایک بھی دن ہم بیت الخیال کی عبادت کے بغیر نہ رہیں، کس طرح جی سکیں۔ اگر ہم بیت الخیال کے اندر آ گئے، اور بیت الخیال میں آنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جس نے بول لیا ہے، جس کے پاس بول نہیں وہ بیت الخیال میں نہیں ہے۔ بھلے ہم نے بچے کو لشکر میں داخل کر دیا، اس کے لیے امام نے اتنا چھوٹ دی ہے کہ وہ مجلس کے اندر یا بیت الخیال کے اندر آ سکتا ہے، لیکن اس کے پاس بول نہیں تو وہ آدمی بیت الخیال میں نہیں ہے۔ بول کے بغیر دروازہ نہیں کھلتا۔ تو اگر یہ جو بول ہے ہم نے امام کے پاس جا کے لیا اور پھر ہم نے اس کو یوز نہیں کیا، ہم نے امام کے ساتھ مستی کی ہے، امام ناراض ہوتے ہیں۔ جو آدمی بیت الخیال کے بول لے کے عبادت نہیں کرتا، امام ناراض ہوتے ہیں۔ 1963 میں ستمبر کا مہینہ مولا کنشاسا گئے، خیال کی جو مہمانی تھی اس میں گئے، بدلانے والوں کے اندر بیٹھے، 65 آدمی تھے، بھائی سب دعا شیش دے کے مولا نے پہلا یہ فرمان کیا کہ تمہارے میں سے جس نے بول بھلا دیا ہے ہاتھ اونچا کرو۔ ہاتھ اونچا نہ کیا۔ حضرت امام ایسا ایک ایک کو دیکھتے رہے، ماں باپ پھر ذرا مسکرائے، فرمایا کہ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اندر کس کو بول یاد ہے کس کو یاد نہیں، تم نے بھلے ہاتھ اونچا نہیں کیا لیکن مجھے معلوم ہے، جو بول بھول گیا ہاتھ اونچا کرو۔ تو 4-5 آدمیوں نے ہاتھ اونچا کیا۔ حضرت امام پھر مسکرائے، ماں باپ فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ایک ایک کو بولوں کہ تم بول بھول گئے ہو، اس لیے میں غصہ نہیں کروں گا، جو بول بھول گیا ہاتھ اونچا کرو۔ پتہ کیا ہوا؟ ایک آدمی کے سوا بائی تھی، ایک بائی، باقی سب نے ہاتھ اونچا کیا۔ مطلب کہ وہ ایک بھائی کے سوا سب کو بول بھلا دیا گیا تھا، بھول گئے۔ ماں باپ مسکرا رہے تھے، اور جب یہ ریزلٹ دیکھا کہ ایک کے سوا سب نے ہاتھ اونچا کیا، سب کے سب بول بھول گئے، ماں باپ اتنا گمبھیر ہو گیا، آنکھیں نیچی کر کے آدھا پونا منٹ تک ماں باپ کچھ نہیں بولے۔ کتنا دکھ لگا ہوگا اس کو۔ ہاں، لمبی سانس لے کے صاحب کہتے ہیں میں نے تم کو پرومس کیا ہے کہ غصہ نہیں کروں گا۔ میں غصہ نہیں کرتا، لیکن میں دلگیر ہوا ہوں۔ میں تم کو یہ پوچھتا ہوں کہ دنیا کا جو باپ ہے تم کو اس کا نام کبھی بھلایا؟ تم روحانی باپ کا نام بھول گئے؟ یعنی تمہاری دنیا کا جو باپ ہے اس کا نام تمہیں یاد رہا، میں تمہارا روحانی پتا ہوں، تم میرا نام بھول گئے۔ کچھ لوگ رونے لگے۔ فرمایا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اب میں تمہیں نیا بول دیتا ہوں، لیکن اب تم پرومس کرو کہ روز عبادت کرو گے اور اس نام کو بھولو گے نہیں۔ لوگوں نے پرومس کیے، مولا نے دوسرا بول کی بخشش دی۔ میں آپ کو یہی عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام کے پاس جا کے ہم جاتے ہیں، مولا بلاتا نہیں، مولا نہیں کہتا آؤ میرے پاس میں تمہیں بول دوں، ہم جا کے مولا کو کہتے ہیں مجھے عبادت کرنی ہے۔ کیا ہم عبادت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم بیت الخیال میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ یہ تیاری کیا ہے؟ یہ تیاری یہ ہے کہ 3 وقت روز صبح شام جماعت خانے کی حاضری، جماعت کے ساتھ دعا پڑھنی، سوا کہ انسان خدا نہ کرے بیمار ہو گئے
مسافری پہ ہوئے تو اور بات ہے، لیکن گام کے اندر رہتا ہے، بیپار کرتا ہے، موج شوق کرتا ہے، ہوٹلوں میں جاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، اور جماعت خانے نہیں آتا، ایسے آدمی کو بیت الخیال میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اسے آنا بھی نہیں چاہیے۔ پھر ہم لوگ کمانی کرتے ہیں، دسوند کبھی دی کبھی نہیں دی، تو اس آدمی کے لیے بیت الخیال برابر نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے بیت الخیال کے نیچے کے مذہب کی لیول میں پورے نہیں ہیں، ان کو بیت الخیال میں آنا ہی نہیں چاہیے، یعنی ان کے بول لینا ہی نہیں چاہیے۔ 3 وقت کی دعا برابر ہو، جماعت خانے کی حاضری روز ہوئے۔ اگر یہ کہتے ہو کہ میں اپنے کام دھندے پہ ہوں تو پھر کام دھندا کرو، بیت الخیال کو بھلا دو، چھوڑ دو اس کو۔ میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ جن کو جانا ہے، جو کہ اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس بول نہیں ہے، تھوڑے سے مجھے نظر بھی آ رہے ہیں، مگر میجورٹی یہاں سب ہم بول والے ہیں۔ جن کے پاس بول نہیں، اس کو پہلے تیار ہونا چاہیے، اس کی دسوند برابر ہوئے، 3 وقت کی دعا برابر ہوئے، جماعت خانے کی حاضری برابر ہوئے، اس کے اعمال اچھے ہوئے، اس کے اندر مینرز ہوئے، نیک خیال ہوئے، بدی برائی بد نظری اور دنیا کی جو برائیاں ہیں ان کے اندر وہ پڑا ہوئے، اس کو بیت الخیال یاد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اندر آ گئے ہیں، اب نکل نہیں سکتے، تو اس کو اٹھاؤ، اس لیے اٹھاؤ کہ اگر نہیں کرو گے تو مار کھاؤ گے، اور وہ مار موت کے وقت ملے گی۔ زندگی میں شاید ہم اور اچھے کام کر کے آرام سے نکل بھی جائیں گے، لیکن بیت الخیال کے اندر آ کے اگر ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، نافرمانی کی، تو اس کا بدلہ موت کے وقت ملے گا۔ اور وہ موت کے وقت جو بدلہ ملتا ہے، منہ بند ہو جاتا ہے، آدمی بول نہیں سکتا کہ اس کو اندر کیا دکھ ملتا ہے، اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے۔ اور ہم اپنے مذہب کو بچوں کے کھیل کی طرح لے کے ادھر سے کک ماری ادھر چلا گیا، اس نے کک ماری ادھر آ گیا۔ مذہب ہماری مرضی سے نہیں چلتا، ہم کو اپنے مذہب کی مرضی سے چلنا چاہیے، ہم کو مذہب کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ مذہب کو توڑ مروڑ کے ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے۔ بھلے ہم زندگی گزار لیتے ہیں، لوگ بھول گئے ہیں اس بات کو کہ موت کے وقت ہمیں حساب کتاب دینا پڑتا ہے۔ دین اسلام کی بنیادوں کے اندر، ایمان کی بنیادوں میں یہ ایک بنیاد ہے کہ روز حشر مجھے حساب کتاب دینا ہے۔ ہمارے اماموں کے، ہمارے پیروں کے فرمانوں گنانوں کے اندر یہ چیز موجود پڑی ہے۔ ہمارے ایمان کا یہ بھاگ ہے، ہمارے ایمان کا یہ ایک حصہ ہے کہ ہم کو موت کے وقت حساب کتاب دینا پڑے گا۔ یہ لازم چیز ہے، اور وہ حساب کتاب ہماری ساری زندگی کا حساب ہوگا۔ خیال کبھی کھڑا ہو گیا تو ہماری ساری زندگی کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اگر ہم نے بیت الخیال میں داخل ہو کے بیت الخیال پہ عمل نہیں کیا، ہم نے امام کا مذاق کیا ہے، امام کے ساتھ جوک کیا ہے، ہم نے امام کے ساتھ دغا کیا ہے، فریب کیا ہے۔ کس نے کہا تھا جا کے عبادت لینے؟ ہم خود گئے اور عبادت لے کے آئے اور پھر سو گئے۔ مولا ناراض ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک سخت فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ آج کل جماعتوں کے اندر یہ بات بن گئی ہے، ان کو کوئی سخت فرمان سناؤ یا سخت بات کہو تو وہ بہت برا محسوس کرتے ہیں، لیکن برا کر لگتا ہے، بھلے لگے۔ یہ فرمان امام سلطان محمد شاہ داتار کا ہے۔ آپ کے گھر کے اندر امام سلطان محمد شاہ کے وہ خانگی بیت الخیال کے فرمان کی جو چھوٹی چوپڑی ہے، بٹن والی کتاب ہے، یہ ایک ہی کتاب ایسی ہے، یہ فرمان اس کے اندر موجود ہے۔ آج کل تو وہ کتاب نہ ملتی ہے، نہ لوگوں کو پتا بھی نہیں، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے سخت فرمان ہیں، ان کو سرکولیشن میں سے نکال دیا گیا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو قتل کیا،
لیکن میرے مرید ہو کے، میری بیعت کر کے جو بیت الخیال کا بول میرے پاس آ کے لے جاتے ہیں اور پھر بول نہیں یاد کرتے، بھول جاتے اور عبادت نہیں کرتے، وہ میری زبان کو کاٹتے ہیں، میری جیب کو کاٹ دیتے ہیں۔ فرمان سخت فرمان ہے۔ یہاں جیب کا مطلب فرمان بھی ہے۔ ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ہم نے مولا کی جیب کو کاٹ دیا۔ بڑی سیریس چیز ہے ہماری۔ نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو روز صبح اٹھتے ہیں۔ ہم انسان ہیں دینداروں، وہ رحیم و کریم بادشاہ بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، وہ بخش دیتا ہے، کوئی بات نہیں، کبھی لیٹ ہو گئے تو، لیکن ہر روز اٹھنا چاہیے۔ ایک دن بھی عبادت کے بغیر خالی نہیں رہنا چاہیے، ایک بھی دن میں، نرمی میں، سختی میں، آسانی میں، آپ کہیں بھی ہیں دنیا کے اندر، مومنوں صبح 4 اور 5 بجے کے درمیان عبادت کرو۔ کسی دن 4 نہیں بجے، 4:15 ہو گئے تو کوئی بات نہیں، مگر عبادت کرو۔ 1 گھنٹہ کرو، بہت اچھا ہے۔ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کی اجازت ہے۔ سلطان محمد شاہ فرمایا کہ تم 60 منٹ کا خیال کر کے نہیں بیٹھو، کسی دن 40 منٹ، کسی دن 100 منٹ بھی ہو جائے۔ ہم جماعت خانے میں نہیں کر سکتے کیونکہ جماعت خانے کے اندر ساری جماعت کا باقی کام کاج ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات نہیں بن سکتی کہ ہم 100 منٹ تک بھی بیٹھ سکیں، لیکن کبھی ہم گھر پہ ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ تم گھڑی کا خیال نہ کرو، بیٹھنے والے بیٹھے رہتے ہیں، 1.5-2 گھنٹہ بھی نکل جاتے ہیں۔ بھگت کالا روڑا جیسے 6 گھنٹے بیٹھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ مورتی پڑی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر ابن سعد جیسے آدمی تھے، عبداللہ مسعود ابن سعد، کہ وہ جب ہی بیٹھتے تھے دھیان کے اندر تو خانہ کعبہ کے جو کبوتر تھے ان کے سروں کے اوپر، کندھوں کے اوپر آ کے کبوتر بیٹھ جاتے تھے، یہ سمجھ کے کہ یہ کوئی مورتی ہے، کیونکہ 1-2 گھنٹے تک بیٹھے ہلتے نہیں تھے، تو کبوتر سمجھتے تھے کہ کوئی مورتی ہے، سروں کے اوپر، کندھے کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ خدا کی محبت، خدا کی لو جب لگتی ہے اس میں جو رس ہے وہ دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ رستہ ایسا ہے کہ اس رستے کا جب سواد لگتا ہے تو پھر انسان کو زندگی بھر وہ سواد چھوٹتا نہیں۔ جس طرح شراب کا نشہ، شراب افیم کی عادت لگ جاتی ہے، وہ بدیوں کی عادت ہے، مگر یہ عبادت کی عادت جب لگ جاتی ہے تو مومنوں، انسان اس دنیا میں رہتا ہے مگر وہ اس دنیا کا نہیں ہوتا۔ وہ کہاں چلے جاتا ہے، کہاں چلے جاتا ہے؟ ابراہیم ادم جیسا آدمی بلخ کا بادشاہ تھا، ایشیا کے اندر بلخ ہے جو نارتھ کشمیر سے اوپر ہے، بلخ کا بادشاہ تھا، اور ایک دن اس کو دربار کے اندر کوئی ایک آدمی آیا، وہ اس قدر غریب، اس قدر دکھی، اس قدر شریر کے حساب سے ایذا میں تھا کہ بادشاہ اس کو دیکھ کے اپنی زندگی کا خیال کرنے لگا۔ اس کو عاقبت یاد آ گئی، بادشاہی چھوڑ دی۔ پرائم منسٹر کو بادشاہی دے کے کہا تم کو جو لگے اس کو بادشاہ بنا دو، خود کی اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، بادشاہی چھوڑ کے فقیر بن گیا۔ ابراہیم ابن ادم، اس کی بہت سی باتیں مشنریوں کی وعظوں میں ملتی رہتی ہیں، یا جو ایسی ادھیاتمک روحانی کتابیں ہیں اس میں ملتی ہیں۔ بہت بڑے فقیر تھے۔ ایک دفعہ حج کرنے گئے، 6 لاکھ آدمی تھے حج کے اندر۔ ابراہیم بن ادم حج پورا ہو گیا، سوئے ہوئے تھے۔ یہ جو عابد لوگ ہوتے ہیں ان کی نیند بھی عبادت میں شامل ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے کہ رات کو تم مجھے یاد کر کے سوتے ہو تو تمہاری جو نیند کے 5-7 گھنٹے جتنے ہیں وہ عبادت میں آتی ہیں، مگر جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدھے سوتے ہیں آدھے جاگتے ہیں، اور اس
نیند کے اندر جو ان کے سپنے ہوتے ہیں وہ سپنے ایک ذات کی پریرنا ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے میسج ہوتا ہے۔ عابدوں کی جو نیند ہوتی ہے وہ عام لوگوں کی نیند جیسی نہیں ہوتی۔ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگتے رہتے ہیں، 2 گھنٹے سوتے ہیں، 8 گھنٹے جتنی نیند کا ان کو فائدہ ملتا ہے، کوالٹی آف نیند بڑھ جاتی ہے۔ سوئے ہوئے تھے اور اس حالت میں انہوں نے دیکھا کہ 2 فرشتے، ایک کے ہاتھ میں کتاب ہے اور وہ اس میں کچھ لکھ رہا ہے، اور دوسرا جو فرشتہ ہے وہ اس کو کچھ بولتا ہے اور وہ لکھتا ہے۔ ابراہیم ادم نے اس لکھنے والے کو پوچھا کہ تم بھائی کیا لکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم لکھ رہے ہیں کون کون خدا کو پیار کرتا ہے۔ اس نے پوچھا اور کچھ؟ کہتے ہیں اور کچھ نہیں، حج پہ جتنے لوگ آئے ان میں خدا کو پیار کرنے والے کتنے تھے؟ میں ان کا نام لکھ رہا ہوں۔ تو کہتا ہے مجھے یہ تو خیال نہیں کہ میں خدا کو پیار کرتا ہوں، کیونکہ جو خدا کو پیار کرتا ہے خدا اس کو پیار کرتا ہے، لیکن میرا نام اتنا لکھ لو کہ میں خدا کے بندوں کو بھی پیار کرتا ہوں۔ میں نے کچھ جواب نہیں دیا، چلا گیا۔ دوسرے دن سوئے تھے تو واپس 2 فرشتے وہی آئے اور وہ لکھنے والے نے ابراہیم ادم کو کہا مبارک ہو تمہیں، خدا نے فرمایا ہے کہ تمہارا نام سب سے پہلے لکھا جائے، کہ جو خدا سے پیار کرتا ہے وہ خدا کے بندوں کو بھی پیار کرتا ہے، اس کے دل میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی، حسد نہیں ہوتا، بدی ہوتی ہی نہیں ہے مومن کے دل کے اندر۔ بد خیال کن کو آوے کہ جن کے اندر بدی برائی کا انش ہوئے اس کو بد خیال آوے۔ مومن کا دل پاک ہو جاتا ہے، مومن کا دل صاف ہو جاتا ہے، جس طرح نیاز پوتر ہے، امی پاک ہے، ایسا ہی مومن کا دل پاک ہوتا ہے، اس کے خیال میں بھی پاکیزگی ہوتی ہے، نظر بھی پوتر ہوتی ہے، اس کی زبان بھی پوتر ہوتی ہے، وہ کسی کی عرشا نندا حسد نہیں کرتا، وہ کسی کو برا نہ کہتا ہے نہ برا سمجھتا ہے، کیونکہ وہ ان تمام چیزوں سے اونچا ہو گیا ہے۔ بیت الخیال کی عبادت ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کے وہ نظارے دکھاتی ہے کہ جو موت کے بعد ملتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ موت کے بعد میرا کیا حشر ہوگا، اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ میں کہاں مروں گا، کب مروں گا، کیسے مروں گا، میری جان کیسے نکلے گی، تو دینداروں عبادت کرو، آپ کو اس کے اندر سے یہ چیز پتہ لگے گی، کیونکہ موت کا جو سمے ہے وہ ہر ایک کے اوپر آنے والا ہے۔ موت کیسی ہوگی؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ میری روح منہ سے نکلے گی، ناک سے نکلے گی، آنکھوں سے نکلے گی، کانوں سے نکلے گی، کہ گو موتر کی جگہ سے نکلے گی۔ 9 دروازے ہیں، ان 9 دروازوں میں سے روح نکلتی ہے۔ ایک 10واں دوار ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو تو یہ جگہ نرم ہوتی ہے، اور یہ جگہ اس لیے نرم ہوتی ہے کہ آگے کی اور پیچھے کی دل کی، ہمارے کھوپڑی کی جو 2 ہڈیاں ہیں وہ کپ کی طرح ہیں۔ یہ دونوں کپ ملے ہوئے نہیں ہیں، ایک کپ تھوڑا آگے ہے، ایک پیچھے ہے، ایک ذرا اونچا ہے، ایک ذرا نیچا ہے۔ یہ اس لیے خدا نے رکھا ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ سر کی جو کپ ہیں یہ ایسا مل جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ جنم کے بعد پھر یہ اپنی اصل جگہ پہ آ جاتے ہیں اور آہستہ 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 یہ جگہ بھر جاتی ہے، اس میں ہڈی آ جاتی ہے، لیکن ایک سوئی جتنا سوراخ اس میں باقی رہ جاتا ہے۔ سوئی جتنا سوراخ ہے کہ جس کو 10واں دوار کہتے ہیں۔ نارملی ہمارے 9 دوار ہیں، 9 دروازے ہیں، ہماری روح اس میں سے نکلتی ہے، لیکن جو امام ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے جو مومن ہوتے ہیں، ان کی روح اس سوراخ میں سے نکلتی ہے جو سر کے بالکل اوپر ہے۔ درجے کے مومن
ان کی روح آنکھوں سے نکلتی ہے. اس سے نیچے اترنے والے ہوتے ہیں ان کی روح ناک میں سے نکلتی ہے. پھر اس کے نیچے اترے اس کی روح منہ میں سے نکلتی ہے. اس سے نیچے والے ان کی روح کانوں میں سے نکلتی ہے. اور جو بدماش، کرمینل، کافر، ملعون، ان کی روح ہگنے موتنے کی جگہ سے نکلتی ہے. کیا کہوں دینداروں، علم ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کو علم ملتا ہے تو اس کو خدا کی خدائی کے بہت سے بھیدوں کا پتہ لگتا ہے. اگر انسان کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں کیا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، میرا انجام کیا آئے گا، تو وہ سدھر جاوے. مذہب انسان کو سدھارتا ہے. مذہب انسان کو رستے کے اوپر لگاتا ہے. مذہب ہے جو اس کو بدیوں برائیوں کی شناخت دیتا ہے. مذہب ہے اس کو جو اچھائیاں سکھاتا ہے. مذہب اس کو نیکیاں سکھاتا ہے. مذہب اس کو روحانیت سکھاتا ہے. اور جب وہ روحانیت میں پڑھ کے، اور خاص طور پہ ہمارے مذہب کے حساب سے جب عبادت میں آتا ہے، بیت الخیال میں آتا ہے، تو اس کے سامنے روشنی روشنی ہوتی ہے. اس کی موت کا بھی اسے پتہ لگتا ہے. موت کے بعد کہاں جائے گا وہ بھی اس نے پہلے سے طے کر رکھا ہوتا ہے. یہ رستہ، یہ اعلیٰ درجے کا رستہ ہے. اپنو آپ پہچانو، مومنو صاحب نام دھیاوو. اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہماری عمر، بیٹھا ہوئے دیکھتا ہوں ایک دو بچوں کے سوا 20 برس کے اوپر کے ہیں. کوئی 20 برس کا ہے، کوئی 40 برس کا، کوئی 60 برس کا. میرے جیسا 70 برس کے اوپر ہو گیا. ابھی باقی کتنے برس چھینے کے ہیں. یہ باقی کا جو رہ گیا ہے، جو ہم نے بھولیں کی ہیں، پاس بھولیں، ان کو سدھارنے کے لیے خدا نے کافی ٹائم دیا ہے. آج سے اگر ہم یہ خیال کر لیں کہ میں اپنی زندگی کو سدھار لوں گا، اپنی عاقبت سدھاروں گا، تو مولا اس کو ایروپلین دے دیتا ہے. وہ پچھلی جتنی بھی غلطیاں بھولے ہوتی ہیں، تھوڑے ٹائم میں خدا اس کو معاف کر دیتا ہے. عبادت گناہوں کو جلا دیتی ہے اور گناہوں کی سزا سے بچاتی ہے اور انسان کے دل میں راحت پیدا کرتی ہے. دکھ سکھ دنیا میں پڑے ہیں، کوئی بھی چھوٹ نہیں سکا. اماموں کو بھی دکھ پڑے، نبیوں کو دکھ پڑے، پیروں کو دکھ پڑے، ہم سب کو دکھ پڑیں گے. زندگی 99% دکھوں سے بھری ہوئی ہے. لیکن عبادت کرنے والے کے دل کے اندر دکھ لگتا نہیں، دکھ اس کو پنچ نہیں کرتا. وہ انتر میں ایسا ہی سکھی ہے کہ جیسا سکھ میں سکھی ہوتا ہے. کیونکہ مومن کے دل کے اندر جو لیول ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رہتی. کمل کے پھول کی طرح جو لوٹس کا فلاور ہے، وہ پانی اوپر چڑھے نیچے اترے، وہ ہمیشہ پانی کی لیول سے اونچا رہتا ہے. مومن کا دل ایسا ہوتا ہے. مومن کبھی بھی دنیا میں گھبرایا نہیں اور مومن کبھی دنیا میں دکھی نہیں ہوتا، حالانکہ اس کی زندگی میں بہت سے دکھ اور پرابلمز آتی ہیں. یہ بیت الخیال کا رستہ ہے مومنوں. ہم کو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اس رستے پہ لگا کے ہم جس مقصد سے دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں وہ مقصد پورا کر کے ہم واپس خدا کے پاس جائیں تو سرخ روح ہو کے جائیں. ایسا منہ لے کے جائیں کہ خدا مندہ ہم کو کہے شاباش، اچھا کام کر کے آئے ہو، آؤ ابھی میرے نور میں تم بیٹھو. بیت الخیال کی عبادت کرو، اپنی زندگی کو سدھارو، مولا کے فرمان پہ عمل کرو. دین دنیا میں آپ کو مولا سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں سے گناہوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے. دین میں دنیا کے اندر مولا اپنا سایہ چھتر، اپنا ہاتھ آپ کے سر کے اوپر رکھے، نیک مرادیں پوری کرے. مولانا حضرت امام نورانی دیدار عنایت کرے. ہے جی اپنو آپ پچھانو رے مومنو تمہیں صاحب نام دھیاوو. پنجوارن تمن
ورجینے لیو دل اللہ سولا